بحق امام رضا علیہ السلام ادرکینی ادرکینی اغیثینی فی سبیل اللہ یا صاحب العصر والزمان بحق سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ادرکنی ادرکنی ادرکنا فی سبیل اللہ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی وکرب المؤمنین بحق اخیک الحسین یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی وکرب المؤمنین بحق اخیک الحسین یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی وکرب المؤمنین بحق اخیک الحسین اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وخطابہ الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما صلوات پڑھیں محمد والے دعا ہے خداوند عالم سے کہ میرا پاک اللہ اس ذکر کا واسطہ آپ سب کا چل کے اس مقام پہ آ جانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو حاجات اپنے دل میں رکھتے ہو، جو دعائیں لوگوں کی آپ کے ذمہ ہیں، جو دعائیں خصوصاً بالخصوص سید ندیم کاظمی صاحب کے ذمہ ہیں، جو دعائیں ان کے دل میں ہیں، جو دعائیں ہم سب کے ذمہ ہیں، ان ہستیوں کا واسطہ جن کا یہ ذکر ہے، ان ہستیوں کا واسطہ جن کے صدقے میں خود توحید باقی ہے، میرا اللہ ان تمام دعاؤں کو مستجاب فرما۔ الہی بحق محمد وال محمد جو مومن مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما، خصوصاً بالخصوص ایام عزا ہے، ایام حسینیت شروع ہو چکے ہیں، جہاں جہاں بھی پوری دنیا میں صف عزا بچھی ہوئی ہے، ان کا واسطہ جن کی یہ صف عزا ہے، ہر جگہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، دشمنان اسلام کو، دشمنان حسینیت کو نیست و نابود فرما، ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ سب سے بڑی دعا اور تمام دعاؤں کی مستجابت کا سبب محرم کی رات ہے، عزادار عزاداری کے لیے نکلے ہوئے ہیں، دعا کا ٹائم ہے اور دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ میرا اللہ تجھے علی اکبر کی جوانی کا واسطہ، علی اصغر کی پیاس کا واسطہ، عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا واسطہ، سیدہ زینب کی لٹی ہوئی چادر کا واسطہ، اب ظلم برداشت نہیں ہوتے، ہمارے وارث صاحب العصر والزمان کا ظہور جلد فرما، ہمیں ان کے جانساروں میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ نعرہ تکبیر۔ جس طرح خالق اکبر کا نام بلند ہے، چونکہ ابتدائی مجلس ہے تو آپ کی توجہات کو مبذول کروانے کے لیے نعرے سے اندازہ لگے گا کہ توجہ کتنی ہے، اور نعرہ تکبیر وہ نعرہ ہے، یہ حقیقت ہے
کہ نعرہ حیدری لگانے سے ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے، یہ طے ہے، اس میں شک نہیں، علماء یہ پڑھتے ہیں۔ لیکن یہ بھی تو حقیقت ہے نا کہ نعرہ تکبیر جو ہے یہ علی کا بھی خالق ہے، اس لیے بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بر محمد وآل محمد صلوات صلی اللہ علیہ محمد وآل۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ابتدا میں تاکہ بعد میں نوبت نہ آئے، میں درود کی فضیلت میں واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بار بار کہا جاتا ہے نا درود پڑھو، صلوات پڑھو، یہ ایسا نہیں ہے، یہ بہانہ ہے ثواب لینے کا۔ درود جو ہے کتنا ٹائم لگتا ہے یا کتنا زور لگتا ہے کچھ بھی نہیں، لیکن ثواب کا حساب نہیں۔ جناب رسول خدا فرماتے ہیں کہ جب میں عرش پہ گیا تو عرش اعلیٰ پہ میں نے ایک فرشتے کو دیکھا، توجہ ہے نا صاحبان کی، ایک فرشتے کو دیکھا جس کے ہزار ہزار ہاتھ تھے، ان ہزاروں ہاتھوں پر ہزاروں پورے تھے، وہ ان پر کچھ گن رہا تھا، کچھ شمار کر رہا تھا۔ تو سرکار فرماتے میں نے سے پوچھا بھائی بتا تیرا کیا کام ہے، تیری کیا ڈیوٹی لگائی ہے اللہ نے؟ توجہ ہے نا صاحبان کی، ہر فرشتے کی ڈیوٹی ہے۔ اور بات ذہن میں آ گئی، عرض کرتا چلوں، جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں ہے، جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں ہے، جو ایک دفعہ میرے ان کندھوں پہ آیا وہ دو دوبارہ نہیں آتے، یہ حقیقت بتا رہا ہوں، وہ دو دوبارہ اس پہ نہیں، کسی میں بھی نہیں آتے۔ اب پتہ چلا ملائکہ کی تعداد کتنی ہے، آدم سے لے کر قیامت تک کتنے انسان کو شمار ہو سکتا ہے؟ جب سے ہیں ملائکہ آ رہے ہیں، جب سے ہیں ملائکہ آ رہے ہیں، فرشتے آ رہے ہیں، اور جو دو ایک دفعہ آتے ہیں دوبارہ نہیں آتے، ملائکہ کا حساب ہی نہیں ہے۔ اب میرا چھٹا مولا امام جعفر صادق فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں، اِنَّا ملائکۃ خُدَّامُنَا، ارے یہ جتنے ملائکہ ہیں ہمارے خادم ہیں۔ تو سرکار نے دیکھا ایک فرشتہ عجیب نوعیت کا کچھ گن رہا ہے، کچھ شمار کر رہا ہے۔ بھائی تیرا کیا کام ہے، تیری کیا ڈیوٹی لگائی ہے اللہ نے؟ تو عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ، پوری زمین پہ جتنی بھی بارش ہوتی ہے، بارش کے ہر قطرے کا حساب میرے پاس، یا پھر ایسے عرض کر دوں کہ پوری زمین پہ جتنے بھی ریت کے ذرات ہیں، ہر ذرے کا حساب میرے پاس ہے کچھ دنیا میں ایسا کمپیوٹر؟ دنیا جان مار لے۔ اب افسوس ہے نا ان لوگوں پہ جو یہ کہتے ہیں کہ نبی غائب نہیں جانتا، یا نبی حاضر و ناظر نہیں ہے۔ ارے ٹی وی، یہ اوباما امریکہ میں تقریر کرے، ہر جگہ نظر آتا ہے کہ نہیں؟ توجہ ہے نا صاحبان کی، ہر جگہ نظر آتا ہے نا۔ کیوں؟ ایک عقل نے وہ آلہ بنایا ہے، وہ عقل جس نے وہ آلہ بنایا کہ ایک بندہ ایک جگہ پہ تقریر کرے سب کو نظر آئے، وہ عقل کل نہیں تھا۔ وہ عقل جس نے وہ بنایا وہ عقل کل نہیں تھا، عقل کامل و اکمل ہے میرا مصطفیٰ۔ جب یہ ناقص عقل والا
جب ایک ناقص العقل ٹیلی فون ایجاد کر سکتا ہے، موبائل ایجاد کر سکتا ہے، انٹرنیٹ ایجاد کر سکتا ہے، تو جو کامل عقل رکھتا ہے، اور کامل نہیں، کامل و اکمل ہے، اور ایسی ہستی ہے، ایسی مخلوق خدا ہے، پوری توجہ ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ایسی مخلوق خدا ہے کہ خدا ہو کے بھی اس جیسا کوئی دوسرا خلق نہیں کر سکتا۔ پوچھا، توجہ، بھئی تیرا کیا کام ہے؟ جی میرا کام ہے ریت کے ذروں کو گننا، بارش کے قطروں کو گننا۔ اچھا ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں جہانوں میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا تو شمار نہیں کر سکتا۔ جب تو بارش کے قطرے جب سے ہو رہے ہیں، جب تک ہوں گے سب کا حساب ہے تیرے پاس، تو پتہ تو یہ چل رہا ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی، کہا نہیں ہے۔ تو ہمارے لیے سرکار نے پوچھا بتاؤ کیا ہے، تو فرشتہ دے کے کہتا ہے جب آپ پر اور آپ کی آل پر، اوے آل کے منکرو، فرشتے نے فقط آپ نہیں کہا، ساتھ آپ کی آل بھی کہا۔ آپ پر اور آپ کی آل پر چند مومنین بیٹھ کر درود بھیجتے ہیں، اللہ جو اس کے بدلے میں ان کو ثواب دیتا ہے وہ میں شمار نہیں کر سکتا۔ اللہ کیا بات، کیا بات۔ روز جمعہ ہے، سرکار کا نام آیا، جملہ ذہن میں آ گیا، روز جمعہ ہے اور یہ دن خاص ہے میرے 12ویں آقا کے ساتھ۔ ہر دن کسی نہ کسی کے ساتھ خاص ہے، اور جمعہ خاص ہے میرے 12ویں آقا کے ساتھ۔ توجہ، اور بہت درد بڑا بیان ہے میرے مولا کا، توجہ کیجئے گا، جملہ ذہن میں آگے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مولا، میرے 12ویں مولا فرماتے ہیں کہ تم ہم کو کیوں بھولتے ہو؟ توجہ کیجئے گا، اور حقیقت میں یہ ایسا جملہ ہے مولا کا کہ ہر مومن اکیلے میں بیٹھ کر روئے گا یہ سوچ کر۔ امام فرماتے ہیں کہ تم ہم کو کیوں بھولتے ہو؟ بھئی اگر ہم نہ بھولتے تو مولا نہ کہتے، ہم بھول جاتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں تم ہم کو کیوں بھولتے ہو؟ پھر فرماتے ہیں ہم تم کو نہیں بھولتے، ہم وارث والے ہیں، میرا وارث فرما رہا ہے ہم تم کو نہیں بھولتے۔ اور پھر فرماتے ہیں اگر ہم تم کو بھول چکے ہوتے تو دنیا کی مشکلات تمہیں گھیر چکی ہوتی، دنیا کی مشکلات تمہیں گھیر چکی ہوتی۔ ہر شب جمعہ کو جب ہر شیعہ کا عمل میرے مولا کے پاس پہنچتا ہے تو مولا روتے ہیں کہ دعویٰ میرے شیعہ ہونے کا۔ مجھے کوشش کرنی چاہیے کہ مجھ میں کوئی ایسا عمل نہ ہو کہ میرے مولا کو میری وجہ سے رونا پڑے، اور مولا سب کو جانتے ہیں، اس سے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں۔ مہدی وہی ہے جو علی تھے، مہدی وہی ہے جو علی تھے، پوری توجہ جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، مہدی وہی ہے جو علی تھے، مہدی وہی ہے جو علی تھے، کائنات کے ذرے ذرے سے واقف ہے مہدی۔ ارے جب کسی نے
اور روایات میں علماء یہ پڑھتے ہیں جب خلیفہ ثانی نے امام علی سے پوچھا تھا یا علی جب بھی آپ سے کوئی سوال کیا جاتا ہے آپ سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا ہے آپ غور ہی نہیں کرتے فکر ہی نہیں کرتے تدبر ہی نہیں کرتے اور فوراً اس سوال کا جواب دے دیتے ہیں یہ کیسے ہے یہ کیسے ہے یہ کیسے ہے امام نے ایک لمحے کے لیے بھی تأمل نہ کیا اور فرمایا بتا تیرے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں ارے بتا سکتے ہو تیرے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں اس نے بن سوچے کہا 5 امام نے فرمایا سوچا کیوں نہیں سوچا کیوں نہیں کہا سوچا اس لیے نہیں جب سے پیدا ہوا ہوں یہ ہاتھ میرے سامنے ہے اس میں سوچنے کی ضرورت نہیں جب سے دنیا میں آیا ہوں جب سے پیدا ہوا ہوں یہ ہاتھ میرے سامنے ہے اور 24 گھنٹے ہر لمحے میں میرے سامنے رہتا ہے امام کے چہرے کا رنگ اقدس بدلا امام نے فرمایا تو پھر آج کے بعد مجھے علی پہ بھی سوال مت کرنا اور جس طرح یہ تیرا ہاتھ ہر وقت تیرے سامنے رہتا ہے اس طرح یہ ساری کائنات مجھے علی کے سامنے رہتی ہے علی واقف ہیں تو مہدی بھی واقف ہیں یوم جمعہ خاص ہے میرے مولا کے ساتھ اور آج کا ذکر ہے 100 دفعہ درود پڑھنا پورے ہفتے کے ذکر ہیں عرض کرتا چلوں گا ساتھ ساتھ یوم جمعہ کا ذکر ہے 100 دفعہ درود پڑھنا تو ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ جو ایام ہفتہ کے اذکار ہیں وہ سب اس پہ ہم عمل کیا کریں اور بہت اثر رکھتے ہیں یہ جیسے علی ویسے مہدی یہ سب ایک ہی تو ہیں جب فرما دیا کہ کلنا محمد سب محمد ہیں تو پھر شک کیسا اور جو محمد جس کا لوگ کلمہ پڑھتے ہیں نا توجہ کیجئے گا قرآن کی جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی 6 پارہ سورہ نساء توجہ صاحبان خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ فلا وربک لا یؤمنون کبھی کسی مقام پہ اللہ نے کسی شخص کی قسم اٹھائی کبھی کسی مقام پہ اللہ نے کسی وقت کی قسم اٹھائی کبھی کسی مقام پہ اللہ نے کسی گھوڑے کی ٹاپوں کی قسم اٹھائی لیکن اس آیت میں اللہ کسی کی قسم نہیں خود اپنی قسم اٹھا رہا ہے فلا وربک حبیب تیرے رب کی قسم اب کچھ بھی ہو جائے اللہ کی قسم سے کوئی قسم بڑی ہے ہی نہیں بھئی کیا بات ہے جو اللہ اپنی قسم اٹھا کے کرنا چاہتا ہے اے حبیب تیرے رب کی قسم لا یؤمنون یہ مومن نہیں ہو سکتے توجہ کیجئے گا قرآن کی آیت ہے اور یہ وہی قرآن ہے جس کے ایک حرف کا منکر کافر ہے نماز کیوں بتاتے ہو قرآن میں موجود ہے یا کوئی اور وجہ ہے قرآن میں ہے نا تو نماز پڑھنے کا حکم قرآن میں ہے تو سب نے بتایا نماز پڑھو اور روزہ کیوں بتاتے ہو قرآن میں ہے حج کیوں بتاتے ہو قرآن میں ہے اور جب پیغمبر نے کہا تھا میری آل سے مودت کرنا وہ بھی تو قرآن میں ہے وہ کیوں نہیں بتاتے نماز بتا سکتے ہو روزہ بتا سکتے ہو حج بتا سکتے ہو زکوٰۃ بتا سکتے ہو اگر تمہارے بڑوں نے یہ مانا ہوتا تو کربلا نہ ہوتا اسی لیے اللہ نے فرمایا لا یؤمنون اللہ نے اپنی قسم اٹھا کے کہا لا یؤمنون یہ مومن نہیں ہو سکتے بات کی سمجھ تو آ رہی نا یا اللہ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں مومن بنوں تو مومن کیسے بنوں
جبکہ تو کہہ رہا ہے کہ یہ مومن نہیں ہو سکتے. تو کہا آگے پڑھنا حتی یحکموک فیما شجر بینہم. میرے حبیب یہ مومن تب ہوں گے جب یہ اپنے مسائل کا حل تجھ سے لیں گے. سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ یہ مومن نہیں ہو سکتے. کب ہوں گے؟ تب ہوں گے جب یہ اپنے مسائل کا حل تجھ سے لیں گے. کیسے مسائل؟ فیما شجر بینہم، وہ مسائل جن میں یہ آپس میں جھگڑتے ہیں. وہ مسائل جن میں یہ آپس میں جھگڑتے ہیں تب تک یہ مومن نہیں ہو سکتے. مسلمان ہر مومن نہیں ہے، ہر مسلمان مومن نہیں، کیونکہ مسلمان کی دو قسمیں ہیں، ایک مومن، دوسری منافق. مسلمان یا تو مومن ہوگا یا منافق ہوگا، اور یہ متفق کا فیصلہ ہے سب فرقوں کا. جتنا نقصان اسلام کو منافق نے دیا ہے، نہ کافر نے دیا نہ مشرک نے دیا. بھئی مومن لازم نہیں ہر مسلمان ہو، بلکہ ممکن ہے مسلمان منافق بھی ہو. تو دو قسمیں ہو گئی. اب اگر ہم نے جملہ ذہن میں آگے ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، اگر ہم نے یہ پہچان کرنی ہو کہ مومن کون ہے، مسلمان تو ہے، لیکن اب پتہ کیسے چلے کہ یہ مومن ہے یا منافق ہے، تو اپنی طرف سے بات نہیں کروں گا. مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر سے پوچھا گیا کہ سرکار آپ نے جب پتہ کرنا ہوتا تھا کہ مومن کون ہے تو منافق کون ہے تو آپ کا عمل کیا ہوتا تھا؟ ارے ہماری بات نہیں، اپنے خلیفے کی بات مان لے. سیاستہ کی کتابوں میں یہ درج ہے کہ جب حضرت ابو بکر سے پوچھا گیا مومن کی اور منافق کی پہچان آپ لوگ کیسے کیا کرتے تھے، تو وہ فرماتے ہیں نعرف المنافقین فی زمان نبی بذکر علی ابن ابی طالب. ارے محمد کے زمانے میں جب ہم نے یہ پتہ کرنا ہوتا تھا مومن کون ہے منافق کون ہے تو علی کا نام لیتے تھے. جس کا چہرہ کھل جاتا وہ مومن ہوتا، جس کا بہہ جاتا وہ منافق ہوتا. یہ معیار ہمیں دیا مسلمانوں کے پہلے خلیفہ نے. تو میں گزارش کرتا ہوں سرکار، اس وقت تو خود مصطفیٰ موجود تھے. بھئی وہ فرما رہے ہیں نعرف المنافقین فی زمان نبی. محمد کے زمانے میں جب محمد خود موجود تھے تو پھر پہچان علی کیوں؟ جب محمد خود موجود ہے تو پھر محمد کا نام لو. وہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ محمد کے بعد منافق کا درجہ ہے. جو محمد کو نہ مانے وہ منافق نہیں، وہ کافر ہے. اور جو محمد کے بعد علی کو نہ مانے وہ منافق ہے. اور یہی وجہ تھی، توجہ کیجئے گا، یہی وجہ تھی ایک دفعہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ نے سلمان فارسی کو مخاطب کیا اور مخاطب کر کے کہا سلمان یاد رکھو واحد خدا کا منکر، واحد خدا کا دشمن حلال زادہ ہو سکتا ہے، ابلیس حرام زادہ نہیں تھا. احمد مجتبی فرما رہے ہیں میری بات نہیں، سلمان فارسی کو مخاطب کر کے، کیونکہ سب سے بڑا مومن تھا سلمان. مخاطب کر کے کہا سلمان اللہ کا دشمن حلال زادہ ہو سکتا ہے، ابلیس حرام زادہ نہیں تھا. اور پھر فرمایا مجھ محمد کا دشمن حلال زادہ ہو سکتا ہے. ابو لہب ابو جہل رسول کے چچا تھے، دونوں حرام زادے نہیں تھے. احمد مصطفیٰ فرما رہے ہیں سلمان اللہ کا دشمن حلال زادہ ہو سکتا ہے،
मुझ मोहम्मद का दुश्मन हलाल ज़्यादा हो सकता है, लेकिन याद रखो जो अली का दुश्मन होगा वो सिर्फ हराम ज़्यादा होगा। उन मसाइल में मेरे हबीब से पूछना है। कुरान ने फरमाया फीमा शजर बैनहुम, जिन मसाइल में तुम आपस में झगड़ते हो। तवज्जो कीजिएगा। फला व रब्बिका, हबीब तेरे रब की कसम, ला युमिनूना, ये मोमिन नहीं हो सकते। कब होंगे? हत्ता युहक्किमूका, जब ये फैसला तुमसे ले। किनका? फीमा शजर बैनहुम, उन मसाइल का जिनमें इनमें आपस में झगड़ा है। झगड़ा है ना मजलिस करवाने और ना करवाने में। भाई क्यों? मुजरा करवाओ, किसी लसन की जरूरत नहीं, कुछ भी करो, हराम ज़दगी करो, किसी लसन की जरूरत नहीं। लेकिन जब मजलिस हुसैन है या जुलूस हुसैन है तो लसन क्यों? अरे जब इसमें झगड़ा है तो मुस्तफा के पास आके पूछो मौला हुक्म क्या है, हम मजलिस करेंगे नहीं। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? सियासत की किताबों में लिखा है अभी वाकया करबला हुआ नहीं, हुसैन की विलादत हुई थी। तवज्जो, ये ध्यान में रहे कि किन मसाइल का हल हमने लेना है जिनमें आपस में झगड़ा है। तो मैं सारे मसाइल को छोड़कर आज सिर्फ मजलिस की बात कर रहा हूं। यह मजलिस किस लिए? मजलिस जिक्र हुसैन है, और मुहर्रम में मजलिस से अज़ा का असल मकसद हुसैन को रोना है। यही बात है ना, रोना है। तो रसूल अल्लाह से पूछते हैं कि या रसूल अल्लाह, क्या हम रो सकते हैं? अगर तो वो कह दें रो सकते हैं तो फिर रोने वाले मोमिन, और अगर वो इनकार कर दें तो फिर ना रोने वाले मोमिन। तो भाई अपनी हदीसें तो पढ़ के देखो। हुसैन दुनिया में आए, मुस्तफा ने उम्मे सलमा से कहा जरा मेरे बेटे को लाना। उम्मे सलमा कहने लगी या रसूल अल्लाह अभी गुस्ल नहीं दिया। कहा खामोश, ये गुस्लों के मोहताज नहीं होते। ये गुस्लों का मोहताज नहीं है। अपने हाथों पे लिया। तवज्जो ज़हन में रहे कि जिस बात में झगड़ा है उसको फैसला रसूल अल्लाह से लेना है। मैं फैसला ले रहा हूं या रसूल अल्लाह आप बताएं, हम बैठेंगे नहीं। तो फरमाते मैं तुम्हें नहीं पता, अभी हुसैन दुनिया में आए थे, मैंने अपने हाथों को लिया और अपने हाथों पे लेकर इतना रोया। और ये हमारी किताबों में नहीं, हमारे भाइयों की किताबों में है। करबला अभी हुआ नहीं, करबला अभी हुआ नहीं, करबला का वाकया हुआ नहीं। पैगंबर ने सिर्फ सोचा कि ये वो है, और पैगंबर की हालत ये हो गई कि उम्मे सलमा कहती है कि जैसे हालत गैर हो गई हो। अरे मातम पे एतराज करने वालों, रोने पे एतराज करने वालों, पहले मोहम्मद पे एतराज करो। अरे जिसने अभी सोचा तो रो रो के ये हालत हो गई। अगर कत्ल होते हुए मौजूद होता तो फिर क्या हालत होती? तुम्हें शर्म नहीं आती? मोमिन वो है जिसने पैगंबर से फैसला लेना है। किसमें? फीमा। साबित हो गया कि मजलिस हुसैन करने वाला, सुनने वाला, पढ़ने वाला, बर्पा करने वाला ही मोमिन है। और रसूल अल्लाह की सुन्नत है मजलिस करना। इस कायनात में हुसैन के मसाइब की मजलिस सबसे पहली मजलिस मुस्तफा ने पढ़ी थी। अब हम पे एतराज ना कर, उस पे एतराज कर जिसका कलेमा पढ़ता है, या उस पे कर जिसने कहा है कि इसकी बात माननी है। हत्ता जो हक के मुंह का तवज्जो फीमा शजरा बैनहुम,
ان مسائل میں حل لینا ہے جن میں تم آپس میں جھگڑتے ہو. ثم لا یجدوا فی انفسہم، اور جو حل رسول دے دے اس میں پھر کوئی حرج محسوس نہیں کرنا. توجہ ہے صاحبان کی. فَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور اس کو ایسے ماننا ہے جیسے ماننے کا حق ہے. جس نے مانا، آج کہتے ہو خود مار کے خود روتے ہیں، شرم نہیں آتی تمہیں؟ شہید کروانے والا کون تھا؟ امیر شام کا بیٹا. ہم دونوں پہ لعنت کرتے ہیں. شہید، توجہ، ایک جملے میں بتا رہا ہوں قاتل کون ہے. جو یہ کہتے ہیں نا خود مارا ہے، میں بتا رہا ہوں، تاریخیں اٹھا کے دیکھ لو. کروانے والا شام میں بیٹھ کر لعین یزید، ہم اس کے سارے خاندان پہ لعنت کرتے ہیں. اور جس کو اس نے امیر بنا کے بھیجا اس کا نام ہے عمر ابن سعد. توجہ، اس کا نام ہے عمر ابن سعد. یہ ہے سعد بن ابی وقاص کا بیٹا. یہ وہ ہے جس نے علی کی بیعت کرنے سے انکار کیا تھا، اور ہم اس پہ بھی لعنت کرتے ہیں. علی کی بیعت کرتا ہم مانتے ہمارا ہے، اور جب علی کی بیعت ہی نہیں کی ہم کیسے مانے ہمارا ہے؟ کروانے والا جدید لائن تمہارا. اگر ہمارا ہوتا تکلیف تمہیں لعنت کی نہ ہوتی. کرنے والا عمر بن سعد، سعد بن ابی وقاص کا بیٹا، تمہارا ہی لگتا ہے وہ. دوسرا کرنے والا شمر لعین، خدا اس پہ لعنت کرے، یہ اس خاندان کا ہے، یہ اس قبیلے کا ہے جس نے مولا علی کو قتل کیا. اب شرم کرو یہ کہتے ہوئے کہ انہوں نے خود مارا ہے. مارنے والے بھی تمہارے، آج روکنے والے بھی تمہارے. یہی وجہ تھی، توجہ کیجیے گا، یہی وجہ تھی کہ امیر شام نے وصیت کی یزید تخت پہ بیٹھ جا. باتیں بہت زیادہ ہیں، ٹائم چونکہ کم ہو جائے گا. صلوات پڑھ دے محمد وال محمد کی ذات. اب جو لوگ یہ کہتے ہیں نا جی صلح ہو گئی تھی، چلو یہ بات عرض کرتا چلوں، نوجوان جو ہیں ان کے ذہن سے خلش جو ہے وہ دور ہو جائے. جو لوگ کہتے ہیں جی صلح ہوئی تھی امام حسن کی اور امیر شام کی، اب اگر ساری صلح کی شرائط بتاؤں تو چاہے کو سنی ہے چاہے کو شیعہ ہے، اگر حلال زیادہ ہوا تو وہ دوسرے پہ لعنت کرے گا. صلح کی شرائط میں ایک ہی شرط بتا رہا ہوں، آخری شرط یہ تھی کہ میرے مولا نے فرمایا کہ معاویہ تو اپنے بعد کسی کو اپنا جانشین نہیں بنائے گا. یہ کس نے فرمایا؟ جو جوانان جنت کا سردار ہے، جس کو صدیق رسول اللہ نے کہا ہے اگر تم صلح کو صلح مانتے ہو تو بتاؤ کیا تیرے مامے نے جو تمہارا ماموں لگتا ہے کیا اس نے شرائط صلح مانی تھی؟ جب یہ فرما دیا کہ اپنے بعد کسی کو جانشین نہیں بنایا تو وہ مانا. جب وہ وہاں سے نکلا اس نے نیچے پھینکا صلح نامے کو، رونت دیا اور کہا کون مانتا ہے اس کو؟ اور اس لعین نے ایسا ہی کیا کہ وصیت کر دی کہ یزید میرا جانشین ہے، اور دنیا سے جاتے ہوئے کہا یزید ساری دنیا تیری بیعت کرے گی. جانتا تھا کس نے نہیں کرنی. کہا یزید ساری دنیا تیری بیعت کر لے گی، 3 آدمیوں پہ نظر رکھنا، اور ان تینوں کے بعد پھر ایک ہے جو نہیں کرے گا. عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر،
اور حسین ابن علی. کہا یہ نہیں کرے گا. توجہ، عبداللہ ابن زبیر نے بیعت کی. بھاگنا بیعت کرنا ہوتا ہے. وہ بھاگ گیا. تھا صحابی کا بیٹا. عبداللہ ابن عمر نے بیعت کر لی اور کر کے کہا میں نہیں توڑوں گا. توجہ، ایک حسین ابن علی. پیغام پہنچا حسین کے پاس. ولید ہے اس کا گورنر مدینے میں. توجہ کیجئے گا. اس نے بلایا حسین کو. بلا کے کہتا ہے حسین بیعت لینا چاہتا ہوں تجھ سے یزید کی. توجہ کیجئے گا، تاریخی جملے میرے مولا کے. حسین بیعت لینا چاہتا ہوں. اور حسین یاد رکھنا، انکار نہ کرنا، یہ نہیں جانتا نا بات کس سے کر رہا ہو. فضائل کے جملے. توجہ، مولا نے پیمانہ مقرر کر دیا کہ کون کس کی بیعت نہیں کر سکتا. امام نے پیمانہ بتایا ہمیں. ولید نے کہا بیعت لینا چاہتا ہوں تجھ سے اس کی. اور حسین یاد رکھنا طاقت ہے اس کے پاس. توجہ کیجئے گا جملے پہ. طاقت اس کے پاس ہے، فوج اس کے پاس ہے، دولت اس کے پاس ہے، تخت اس کے پاس ہے. تو پھر بیعت کیوں نہیں کرتا؟ توجہ، جو جملہ کہا ولید نے کہ جب سب کچھ اس کے پاس ہے تو بیعت کیوں نہیں کرتا؟ امام نے مسکرا کے فرمایا کہ جب تخت اس کے پاس ہے، فوج اس کے پاس ہے، طاقت اس کے پاس ہے، دولت اس کے پاس ہے، تو پھر مجھ سے کیا مانگتا ہے؟ جا چلا جا، حکومت کر. مجھ سے کیا مانگتا ہے؟ جانتا تھا جب تک یہ بیعت نہیں کرے گا میں اسلام کا نقشہ تبدیل نہیں کر سکتا. کیونکہ اسے پتا تھا اسلام اسی کے گھر کا ہے. کوئی مکان ہو نا، کوئی دکان ہو لاہور میں، یہاں کوئی دکان ہو، جب تک اس کا مالک نہیں نہ دے گا سارا لاہور دے، وہ بک نہیں سکتی. بکے گی تب جب مالک لکھ کے دے گا اور انگوٹھا لگائے گا جاؤ لے لو. بھئی ساری دنیا نے جب بیعت کر لی تھی تو اکیلے حسین سے کیوں مانگتا تھا؟ اسے پتا تھا اسلام کا مالک ہے حسین. جب تک یہ بیعت نہیں کرے گا میں سمجھتا رہوں گا کسی نے نہیں کی. اور میری گزارش ہے، دست بستہ گزارش ہے، جہاں تک میری تقریر پہنچے، یہ ہمارے بھائی اہل سنت خصوصاً بھائی ہمارے مسجدوں میں بیان کریں گے محرم کے واقعات میں، اور یہ کہیں گے کہ حسین کی بڑی شان ہے، انہوں نے اسلام کے لیے سر دیا، اسلام کا سر بلند کیا، اسلام کے لیے مدینہ چھوڑا. توجہ، میری گزارش ہے ان سے کہ کم از کم یہ بھی بتائیں، اور اگر پتہ نہیں نا تو پتہ کر کے بتائیں کہ حسین نے تو اسلام بچایا، اسلام پہ حملہ کس نے کیا تھا؟ بھئی تم جو بتاتے ہو کہ حسین نے اسلام بچایا، حسین نے سر دے کے قرآن بچایا، تو یہ بھی تو بتاؤ نا کہ حملہ کرنے والے تھے کون، اور جس نے حملہ کیا تھا اس کو بٹھایا کس نے، اور جس نے اس کو بٹھایا اس کو کس نے بٹھایا؟ تو ساری بات واضح ہو جائے گی. ولید نے کہا حسین بیعت کرنا پڑے گی. اچھا، اب امام نے تاریخی جملہ کہا. امام نے بتایا یا ولید مثلی لا یباجع مثلا، یاد رکھ مجھ جیسا. یہ نہیں کہا میں، قیامت تک کے لیے پیمان
युबायिउ मिसला। वलीद याद रख, तू मुझसे बैत मांगता है, मुझ जैसा कभी भी उस जैसे की बैत नहीं करेगा। कयामत तक के लिए हुसैनियत और यजीदियत का दर्स दे दिया। ये नहीं कहा मैं यजीद की बैत नहीं करूंगा, फरमा सकते थे, कहा मुझ जैसा मिसली ला युबायिउ मिसला। याद रख, कभी भी मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं करेगा। आज देखो कौन किसकी बैत करता है। अकेली स्टेट है हुसैनियों की ईरान। अमेरिका की बैत की उसने, हुसैनी है ना। हुसैनी किसी जालिम की बैत नहीं करता, हो हुसैनी। अरे जिसने पाकिस्तान बनाया था हमारा कायदे आजम, हमारे लिए वाजिबुल एहतराम मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ये किनका है? अरे ये हमारा ही तो है। आज जो पाकिस्तान को अपनी मिल्कियत कहते हैं, अपना बनाने की कोशिश करते हैं, यही वो लोग थे, इनके बड़े ही वो लोग थे जो हमारे मोहतरम कायद को कायद आजम की बजाय काफिर आजम कहा करते थे। मोहम्मद अली ने बनाया है इसे। और अब सुनते हैं मजालिस में कि कराची हाई कोर्ट के विरासत में फैसले में यह लिखा है कि कायद आजम हुसैनी थे, और जब तक वो थे किसी की बैत नहीं की। मुनाफिकीन आए तो बैत का सिलसिला शुरू हुआ, क्योंकि इमाम ने पैमाना दे दिया कि मिसली ला युबायिउ मिसला, मुझ जैसा कभी भी उस जैसे की बैत नहीं करेगा। जब इसका तकरार बढ़ा, तवज्जो, बड़ा दिलचस्प जुमला है, बैत कर, लाइन कहता है बैत कर। इमाम मुस्कुरा के फरमाते हैं क्या आदम ने किसी फासिक की बैत की थी? तवज्जो है ना, सबकी तवज्जो है, जिन जिन की तवज्जो है, जो जो जिक्र करने सुनने आए हैं, दोनों बाजू बुलंद करके नारा हैदरी। आप एक बवादे बुलंद सलवार पढ़ दे मोहम्मद वाल मोहम्मद। भाई तू जो बार बार मुझसे बैत का मुतालिबा कर रहा है, ये बता क्या आदम नबी ने किसी फासिक की बैत की थी? कहा नहीं। कहा शीस नबी ने किसी फासिक की बैत की थी? कहा नहीं। इससे पहले मौला बता चुके हैं मिसली ला युबायिउ मिसला, जो मुझ जैसा होगा, जो मेरा होगा, वो उस जैसे की बैत नहीं करेगा। अब फिर जब तकरार बढ़ रहा है तो मौला फरमा रहे हैं बताओ आदम ने बैत किसी फासिक की थी? कहा नहीं। शीश ने किसी फासिक की बैत की थी? तवज्जो, आसमान पे जाएगा यह जुमला अगर आपने तवज्जो की तो क्या आनोश नबी ने किसी फासिक की बैत की थी? कहा नहीं। क्या नूह नबी ने जिसकी 2500 साल जिंदगी थी किसी फासिक की बैत की थी? कहा नहीं। कहा इब्राहिम नबी ने किसी फासिक की बैत की थी? कहा नहीं। कहा इस्माइल नबी ने किसी फासिक की बैत की थी? कहा नहीं। कहा दाऊद नबी ने किसी फासिक की बैत की थी? कहा नहीं। कहा सलमान नबी ने किसी फासिक की बैत की थी? कहा नहीं। कहा दाऊद नबी ने किसी फासिक की बैत की थी? कहा नहीं। कहा सलमान नबी ने किसी फासिक की बैत की थी? कहा नहीं। कहा यूसुफ नबी ने किसी फासिक की बैत की थी? कहा नहीं। कहा याकूब नबी ने किसी फासिक की बैत की थी? कहा नहीं। कहा मूसा नबी ने किसी फासिक की बैत की थी? कहा नहीं। कहा इब्राहिम खलीलुल्लाह ने किसी फासिक की बैत की थी? कहा नहीं। कहा इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने किसी फासिक की बैत की थी? कहा नहीं। कहा इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने किसी फासिक की बैत की थी? कहा नहीं। कहा मूसा कलीमुल्लाह ने किसी फासिक की बैत की थी? कहा नहीं। कहा ईसा
روح اللہ نے کسی فاسق کی بیعت کی تھی؟ کہا نہیں. جب نہیں کی صدائیں دربار میں بلند ہونے لگی تو امام جلال میں آ کے کہتے ہیں ارے تو ہم سے بیعت مانگتا ہے, تو ہم سے بیعت مانگتا ہے. یاد رکھ نحنو اہل بیت النبوہ و مادر الرسالہ. ارے یاد رکھ جب کسی نبی نے کسی دور میں بھی اپنے دور کے فاسق کی بیعت نہیں کی تو اس سے بیعت مانگتا ہے جن کے گھر سے یہ سارے نبی و پیغمبر بن کے نکلتے رہے. جب کسی نبی نے کسی فاسق کی بیعت نہیں کی تو یاد رکھ نحنو اہل بیت النبوہ. یہ سب سے پہلے میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا کہ ہم ہی اہل بیت نبوت ہیں. ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ. پھر یہ سارے امام فرماتے گئے اور آج ولید کے دربار میں حسین نے کہا یاد رکھ ہم اہل بیت نبوت ہیں اور ہم وہ ہیں جن کے گھر سے نبوت بنتی رہی. ومختلف الملائکہ. توجہ ترجمہ سنیے گا. اور امام فرماتے ہیں ہم وہ ہیں, میں وہ ہوں. محمد علی حسن کی بات نہیں, حسین فرما رہے ہیں نحن اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ. یاد رکھ میں وہ ہوں, توجہ, میں وہ ہوں جس کے پاس ایک لمحے کے لیے بھی فرشتوں کا ملائکہ کا آنا جانا نہیں رکتا. ومختلف الملائکہ. اور میں وہ ہوں جن کے پاس ایک لمحے کے لیے بھی ملائکہ کا آنا جانا نہیں رکتا. تو اس سے بیعت مانگتا ہے. کہا نہیں حسین بیعت تو کرنی پڑے گی, کیونکہ میں نے عرض کیا یزید جانتا تھا کہ بیعت حسین کرے گا تو بادشاہی ہے. اگر اس نے نہ کی تو سمجھنا کسی نے نہیں کی. تکرار بڑھا. اور جب ولید کے دربار میں سنا کہ حسین کو بلایا گیا ہے, حسین جانے کی تیاری کر رہے ہیں. ماحول بن چکا تھا, سب کو پتا تھا کہ کربلا ہونا ہے, کیونکہ نانے کی امت نے جو بات نانا منوانا چاہتا تھا نہیں مانی. کیا منوائی؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. قرآن کی آیت 25واں پارہ سورہ شورى. فرمایا میں تم سے کچھ نہیں مانگتا. اے حبیب ان سے کہہ دے یہ جو تیرے پاس آئے ہیں نا یہ مال و زر لے کر تجھے دینے کے لیے, ان سے کہہ دے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا کیونکہ تم مجھے دے کیا سکتے ہو. مصطفیٰ کو کوئی کیا دے سکتا ہے؟ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا الا المودۃ فی القربى, مگر یہ کہ میری اہل بیت سے مودت کرنا. اہل بیت سے مودت کرنا. مودت محبت سے اوپر ہے. طے ہے کہ مودت کرنی ہے, محبت بھی نہیں, کیونکہ محبت کسی دور میں بدل سکتی ہے, ختم ہو سکتی ہے, نفرت میں تبدیل ہو سکتی ہے. لیکن مودت ایسے ہے
जैसे मछली को पानी के साथ मवद्दत है कि अगर मछली को पानी से जुदा करोगे तो मर जाएगा। खुदा ये बताना चाहता है कि अहले बैत से ऐसे मवद्दत करनी है, ऐसे मोहब्बत करनी है कि अगर तुमको जुदा किया जाए तो मर जाओ। जब पैमाना आ गया कि अहले बैत से मवद्दत करनी है, तो क्या नाने की उम्मत ने मवद्दत की? आयतुल्ला जज़ायरी ईरान में वो कहा करते हैं कि अगर मुस्तफा ये कहते ना, ओ हमको रोने से रोकने वालों, जरा देखो तो सही कि रोया किसको जा रहा है और किस लिए जा रहा है। वो फरमाते हैं कि मुस्तफा ने फरमाया कि मवद्दत करनी है मेरी अहले बैत से। अगर मुस्तफा ये कहते कि जुल्म करना है, तो फिर भी मुस्तफा की उम्मत इतना जुल्म न कर सकती जितना अब किया है। क्या कहा माना मुसलमानों ने, क्या कहे का असर हुआ मुस्तफा के, कि जिस आल से, जिस अहले बैत से मवद्दत का हुक्म था। और बाद लोग ये कहते हैं, गलत फहमी दूर कर दो, बाद लोग जब कहा जाए ना कि पैगंबर ने पेशगोई की थी कि वाक़या करबला होगा और फलां का बेटा मेरे बेटे को शहीद करेगा, तो बाद लोग अपनों को बचाने के लिए कहते हैं जब पैगंबर ने फरमा दिया था तो ये होना ही था। शर्म करो, ये बुहतान है नबी पे। पेशिन गोई बुरे काम की भी होती है, अच्छे काम की भी होती है, अफसोसनाक काम भी होती है। और ये ऐसा अफसोसनाक वाकया था जो मोहम्मद ने रो के बताया, और मोहम्मद का रोना ये बता रहा है वो नहीं चाहते कि हुसैन शहीद हो, वो नहीं चाहते हुसैन शहीद हो। बार बार बता रहे हैं, याद रखना मेरा बेटा है हुसैन, कल को भूल मत जाना, ये मेरी अहले बैत है, ये मेरा हुसैन है। कभी सजदे में, कभी मजमे में, कभी गिरते हुए हुसैन को उठाया, कभी ईद के दिन कंधों पे बिठाया और बताया ये हुसैन है। अदादारों बताओ क्या हुसैन को याद रखा? एक ऐसा वक्त आ गया जब तकरार बड़ा बैअत का, हुसैन वलीद के दरबार से लौटे, आके कहा बहन जानब अब मदीना हमारे रहने के काबिल नहीं रहा। अजरुकुम अल्लाह, मौला आपको सलामत रखे, मौला इस गम के सदके आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए। अदादारों, जो जहां रहता है ना उसी के लिए वही वतन होता है, और उसका वतन ही जन्नत होती है। किसी को वतन छोड़ना पड़े तो पता चले। हुसैन का बहन जानब अब मदीना हमारे रहने के काबिल नहीं रहा, अगर यहां रहे तो इस्लाम नहीं बचता। कायम हो, बात बातें स्टेज पर नहीं कही जा सकती। क्या मजबूरी थी मदीना छोड़ने की, ये फिर इंशाल्लाह अर्ज करूंगा। जब तय हो गया कि छोड़ना है मदीना, रात के वक्त मेरा मौला गए नाना की मज़ार पे, और अज़ादारों नाने की कब्र को ऐसे बाहों में लिया जैसे नाना कब्र के ऊपर है। रो के कहा, नाना दुनिया की हर चीज छिन जाती मुझे दुख ना होता, दुख इस बात का है कि तेरी मज़ार मुझसे छूट रही है। अरे जिसका नाना मुस्तफा जैसा हो, नवासा हुसैन जैसा हो, कितना मुश्किल होगा जब जुदा होना।
अदादारा रोने लगे हुसैन। बातें करते करते नींद आ गई, सो गई। आलम ख्वाब में मुस्तफा मिले, कहा हुसैन जहां तू जाएगा या तेरा नाना तेरे साथ है। ये मजार यहां पे है, तू करबला में ज़िबा अकेला नहीं होगा, तेरा नाना मोहम्मद तेरे गले के ऊपर होगा। जा, तूने वादा किया है, जा। उठे, नाना की मजार को छोड़ा। चंद कदम दूर है मां फातिमा ज़हरा की मजार। अज़ादारो जानते हो ना कि जब मखदूमा का जनाजा उठाया जाने लगा तो अकेला हुसैन था जो नजदीक नहीं आता था। कहा हुसैन तुम क्यों नहीं पास आते? रो के कहता है कि मैं फख्र ईसा हूं, मेरी मां फख्र मरियम है। अरे मरियम ने दुनिया से जाने के बाद बुला के ईसा को नजदीक किया था। मैं अपनी मां के पास तब आऊंगा जब मेरी मां मुझे बुलाएगी। अदादारों कफन के बंद टूट गए। रो के कहा आ मेरा करबला का यतीम बेटा, आ मेरा करबला का प्यासा मारे जाने वाला, आ मेरा करबला का खुंडे कंदर से शहीद होने वाला। जब नाना की मजार से उठे, मां की कब्र को देखा। अदादारों नाना की मजार पे आने का अंदाज और था। जब मां की तरफ चले तो चले नहीं, ऐसे दौड़े जैसे 4 साल का बच्चा अपनी मां की तरफ दौड़ता है। और मां की कब्र के साथ ऐसे निपट गए जैसे मां की गोद में बैठता है और रो रो के कहने लगे मां, और जिन्होंने तुमको दरबार से खाली लौटाया था, आज उनकी वजह से मैं मदीना छोड़ के जा रहा हूं। सिवाय में हुसैन के हुक्म ने देखो ढल गई रात 28 रजब की। तैयारी हुई मखदूमा की, मखदूमों की, सब तैयार हुए। या रावी कहता है, अब्दुल्लाह इब्न सलाम है रावी का नाम, वो कहता मैं देख रहा था कि तमाम बीबियां भी सवार हो रही हैं, तमाम अफराद सवार हो रहे हैं। या एक मखदूमा पर्दे में लबरेज बरामद हुई। एक 14 साल का जवान दौड़ के उसकी तरफ आया, उसने महमल को पकड़ा, उस औरत को ऊपर चढ़ाया। ये कहता मैंने बनु हाशिम के जवान से पूछा ये लड़का कौन है, ये मजदूर कौन है? उसने कहा ये हसन का यतीम कासिम है जो अपनी मां को महमल पे सवार करा रहा है। उसके बाद क्या देखा कि एक मखदूमा बरामद हुई कि शबीह अली अकबर शबीह रसूल। आगे बढ़े, पूछा ये कौन है? कहा ये उम्मे कुलसूम है जिनको अली अकबर सवार करा रहे हैं। अदादारों एक दफा ऐसा हुआ, सारी बीबियां सवार होती रही, कोई ना कोई सवार कराता रहा। एक दफा ऐसा हुआ, एक मखदूमा पर्दे में लबरेज अपने घर से निकली कि उधर से हुसैन दौड़े, उधर से अकबर दौड़े, उधर से कासिम दौड़ा, उधर से अब्बास दौड़े, सबने जाके महमल को पकड़ा। ये कहता मैंने पूछा अरे ये बीबी कौन है जिसको सब मिलके सवार करा रहे हैं? कहा ये सैयदा ज़ैनब है, ये सानिया ज़हरा है। मैं कहता हूं मखदूमा आज मदीना है, तेरे पास पर्दा भी है, हुसैन भी है, अब्बास भी है, अकबर भी है, ये सारे तुमको सवार करवाने वाले हैं। मखदूमा मुझे याद आ रहा है 11 मुहर्रम का वो दिन जब सारे मारे जा चुके होंगे, तेरे पास पर्दा भी ना होगा, बसे पुश्त हाथ बंधे हुए होंगे और तुझको बिन पलाने ऊंट पे सवार कराया। अल्लाह सिवाय के हुसैन के हुक्म ने देखो, मौला आपको सलामत रखे, मौला आपकी परेशानियां दूर फरमाए। अदादारों काफिला निकला। शजरतुल विदा वो जगह है जहां पे काफिलों को रवाना किया जाता था। अदादारों काफिला निकला। या उलमा ये पढ़ते हैं कि नन्ही सुगरा, जिनकी बेटियां हैं, जिनकी नन्ही बहनें हैं, वो तकलीफ को समझेगी।
اللہ تعالیٰ جب بیویوں کا فیصلہ ہو رہا تھا نا کہ کس نے جانا ہے کس نے نہیں جانا، ساری بیویاں مشکل میں تھی اور سوچ رہی تھی کہ کہیں حسین ہمیں نہ چھوڑ جائے، کہیں حسین ہمیں نہ چھوڑ جائے، کہیں حسین مجھے نہ چھوڑ جائے۔ یہ اکیلی سغرا مطمئن ہو کے بیٹھی تھی کہ میں نے تو جانا ہے، میں نے تو جانا ہے۔ کسی نے پوچھا سغرا تو مطمئن کیوں ہے؟ کہا اس لیے کہ بابا حسین جانتا ہے کہ نہ میں اکبر کے بغیر رہ سکتی ہوں، نہ اکبر میرے بغیر رہ سکتا۔ آج رکم اللہ سوائے کہ میں حسین کے غم نہ دیکھو۔ عزادارہ مختومہ نے کہا مجھے یقین ہے میرے جانا ہے، کیونکہ یہ تو طے ہے کہ اکبر نے جانا ہے، اگر اکبر نے جانا ہے تو میں نے بھی جانا ہے۔ عزاداروں فیصلہ ہو گیا۔ کیسے ہوا؟ نہ میں پڑھ سکتا ہوں نہ مجھے پتا ہے کہ سغرا نے رہنا ہے۔ آخری جملہ کہہ رہا ہوں، قبروں تک رونے کے لیے کافی ہے۔ عزاداروں جب سادات کا مظلوم قافلہ شجرۃ الوداع کے پاس پہنچا، اکیلی سغرا قافلے کو الوداع کرنے کے لیے پیچھے آ رہی ہے۔ یا حسین نے اتر کے کہا اور بیٹی سغرا جب یہ طے ہے کہ تو نے قافلے کے ساتھ کربلا نہیں جانا تو پھر واپس کیوں نہیں جاتی؟ کہا بابا تو جانتا ہے یہ شجرۃ الوداع ہے، تو جا رہا ہے، جو بھی جہاں جاتا ہے مدینے والے اس کو الوداع کہتے ہیں۔ ارے تو رسول کا بیٹا ہے، تو رسول کا اکلوتا آج تنہا بیٹا ہے، رونا اس بات پہ آتا ہے الوداع میں ننھی ہو کر اس لیے آئی ہوں الوداع کرنے کہ 80,000 مدینے کی آبادی ہے، 80,000 اور رونے پہ پابندی لگانے والوں، رونے پہ اعتراض کرنے والوں۔ حسین محمد کا بیٹا اسلام بچانے جا رہا ہے۔ حسین کی ننھی سغرا کہہ رہی ہے بابا مدینے کی 80,000 آبادی میں کوئی تو بتا جو محمد کے بیٹے کو الوداع کہنے کے لیے آیا ہو۔ درود پڑھیں۔